تو اس میں فرمایا کہ جو چپ کر جائے. آپ دیکھیں اب ہمارے سامنے ہمارے ماحول میں میڈیا پر پریس کانفرنسوں میں اخباری بیانات میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عدالت ان کے عادل ہونے کی نفی کی جا رہی ہے معاذ اللہ، اور اس کو گھڑا ہوا عقیدہ قرار دیا جا رہا ہے. جن کو عدالت رب نے دی ہے اور جن کی عدالت کو قرآن نے بیان کیا ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. تو آج سروے کریں کہ اس پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو عدالت صحابہ پہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ درد پہنچا ہے، اور چلو جمعہ نہیں، اس سے پہلے اس کے بعد کسی موضوع میں یعنی وہ آخر اس کا کوئی فائدہ تھا تو سرکار نے فرمایا کہ بولے اس وقت کا عالم، ورنہ اس نے میری نبوت کو چھپایا ہے، ورنہ اس نے میرے قرآن کو چھپایا ہے. تو عالم کا بولنا اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور سوسائٹی میں جب بد اعتقادی پھیلتی ہے تو آگے اس کے رد کے لحاظ سے حقیقت کو اجاگر کرنا، یہ اس لیے فرمایا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء معاشرے میں آنے والی بدی کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے تھے، تو میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، جیسے ان کی بنی اسرائیل کے انبیاء مقابلہ کرتے تھے، تو میری امت کے علماء جو ہیں وہ بدی کے سامنے ڈٹ جائیں گے اور اس نظریے کو رد کریں گے. یعنی چونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، فرمایا میں آخری نبی ہوں، مگر میرا پیغام قیامت تک جائے گا، اور میری امت کے علماء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی میں نبیوں کی مثل ہیں. ویسے تو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یعنی ویسے تو نبیوں کی طرح نہیں ہیں، لیکن اس وصف میں بطور خاص میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں کہ یہ حالات سے کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ چپ نہیں بیٹھیں گے، بلکہ یہ فریضہ ادا کریں گے اور بدی کا مقابلہ کریں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے جو امت مسلمہ کے عقائد ہیں جو تواتر سے ہم تک پہنچے ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ عدالت صحابہ کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے لحاظ سے ابن صلاح نے معرفت و انواع علم الحدیث اس کے اندر لکھا 397 صفحے پر، للصحابۃ بأسرہم خصیصۃ، سارے صحابہ کی یہ خصوصیت ہے، وہی انہ لا یسأل عن عدالت احد منہم، کہ جب بھی کسی صحابی کی بات آئے کہ فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، تو راویوں کی بحث کرتے ہوئے، چونکہ یہ اصول حدیث کی کتاب ہے، تو راویوں کی بحث میں باقی تو پوچھا جائے گا کہ فلاں بندہ روایت کر رہا ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، بعد والا ہے، تو وہ کیسا ہے. صحابہ اتنے فائنل ہیں اس مسئلہ میں اور اتنے اس لحاظ سے ان کو مقام حاصل ہے، کہتے ہیں وَهِيَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی کی عدالت کا سوال کرنا بھی جائز نہیں کہ فلاں عادل ہے یا نہیں، یعنی یہاں دوسرا آپشن ہی نہیں. ان کی عدالت اتنی اٹل ہے، اتنی حتمی ہے، اتنی واضح ہے. یہ ان سب کی خصوصیت ہے، یعنی خصوصیت ہے کس مقابلے میں؟ باقی ساری امت کے مقابلے میں. ان سب میں عام ہے یہ چیز، لیکن باقی ساری امت بعد والی جو ہے وہ کتنا کوئی بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہاں تو عدالت پوچھی جا سکتی ہے کہ فلاں حضرت صاحب عادل ہیں یا عادل نہیں ہیں. لیکن یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری جماعت کا مقام ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی لسٹ میں جس کا نام آیا ہے، کوئی صحابی جب اسے مانا گیا ہے کہ وہ صحابی ہیں، تو ہی انہ لا یسأل عن عدالت احد منہم، نکرہ تحت النفی ہے، ان میں سے کسی ایک کی عدالت کے بارے میں
سوال کرنا بھی حرام ہے کہ کیا عادل ہیں یا نہیں، یعنی وہاں دوسرا آپشن نہیں ہے، بس یہ مانو کہ سارے عادل ہیں۔ بل ذالک امر مفروغ منہ، یہ معاملہ صحابہ کے لحاظ سے فرمایا یہ امت پر چھوڑا ہی نہیں گیا کہ یہ اب فیصلہ کریں کہ عادل ہیں یا عادل نہیں، اس سے امت کو فراغت دی گئی ہے کہ رب نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، تو بعد والے فیصلے امت کرتی رہے کہ تابعین میں، تبع تابعین میں، چوتھی صدی کے راویوں میں کون عادل ہے کون عادل نہیں ہے، لیکن صحابہ کا جو معاملہ ہے یہ امت کا عدالت کے لحاظ سے یہ امت کا ایریا ہی نہیں کہ امت یہاں بحث کرے، کیونکہ ان کی عدالت فائنل ہے۔ اور کہا کہ بل ذالک امر مفروغ منہ، کیوں؟ لقونہم علی الاطلاق معدلین، علی الاطلاق، خواہ وہ عشرہ مبشرہ ہوں، خواہ وہ بدری صحابہ ہوں، خواہ وہ بیعت رضوان والے ہوں، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں، خواہ فتح مکہ کے بعد والے ہوں، خواہ کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے آخری دن میں کلمہ پڑھا اور صحابی بنے، علی الاطلاق، وہ سارے کون ہیں؟ معدلین، ان کی عدالت رب کی طرف سے ثابت کر دی گئی ہے، انہیں معدل بنایا گیا ہے، ان کا معدل ہے اللہ، اللہ نے ان کی تعدیل کر دی ہے۔ تعدیل ہے مثلا آج کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو کسی بارے میں گواہی لینی ہے تو پوچھا جائے گا لوگوں سے، یہ فلاں بندہ گواہی دینے لگا فلاں مسئلے پر، یہ محلے میں کیسا ہے؟ تو پھر فقہ کے مختلف ابواب ہیں، اس کی فلاں نے بھی تعدیل کر دی ہے، فلاں نے بھی تعدیل کر دی ہے، سارا گاؤں کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے، تو یہ ہوتی ہے تعدیل۔ تو صحابہ وہ ہیں جن کی تعدیل اللہ نے کی ہے، اللہ نے ان کو عادل قرار دیا ہے، اللہ ان کا معدل ہے اور وہ معدل ہیں، علی الاطلاق، وہ معدل ہیں بنصوص الکتاب والسنت والاجماع۔ یہ تین ابن صلاح نے ذکر کی کہ ایک تو قرآن کی نص قطعی متعدد نصوص سے صحابہ صاحب عدالت ہیں، ایسے کہ وہاں اور سوچ ہی نہیں اور احتمال ہی نہیں، اور ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسرے نمبر پر اجماع ہے، اجماع امت، اور اجماع امت میں ساتھ انہوں نے قید لگائی، چونکہ آج جو بھونکنے والے ہیں امت اپنے آپ کو وہ بھی کہتے ہیں، آج جو صحابہ کی عدالت کے خلاف بک بک کر رہے ہیں، تو کہا وَإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ، کہ جو قابل ذکر ہیں کہ ان کا اجماع میں ذکر کیا جائے، ان سب کا اجماع بھی ہے، اور جو اس لائق ہی نہیں کہ ان کا کوئی شمار ہو، جو کسی شمار میں نہیں، وہ ہر زمانے میں رہے ہیں، وہ بھونکتے رہیں، یعنی ہر زمانے میں، یہ صدیاں جو بعد والی ان کے مراد ہے، وہ کہتے رہیں جو کہنا ہے انہوں نے، لیکن روکنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اجماع کو بیان کریں کہ تم قرآن کے خلاف بول رہے ہو، تم حدیث کے خلاف بول رہے ہو، تم اجماع کے خلاف بول رہے ہو، اور مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کرو، کہ مسلمانوں کا عقیدہ ساری صدیوں میں یہی رہا